السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار وسوسے کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا کہ کیسے شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اگر دل میں کچھ غلط وسوسہ آیا جس پر افسوس ہوا اور فوراً اس کو دل سے نکال دیا، جھٹک دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج بھی انشاءاللہ وسوسے ہی کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے خون کے دوڑنے کی طرح۔ جیسے انسان کے جسم کے ہر عضو میں خون کی پہنچ ہے، خون کے بغیر انسان کا کوئی عضو زندہ نہیں رہ سکتا، اس طریقے سے شیطان انسان کے اندر تک تصرف کرتا ہے، جا کے دوڑتا ہے اور دل میں جا کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں کتنا خبردار رہنا ہے اپنے اس دشمن سے، کہ جو خالی باہر رہ کے محنت نہیں کرتا، اندر تک جاتا ہے اور دل کے اندر داخل ہو کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے کثرت سے استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ ان وظیفوں سے ہم شیطان کے وسوسوں سے، اس کے تصرف سے محفوظ رہیں گے، ورنہ نہ کوئی ایسی چھڑی ہے، نہ کوئی ایسی دوا ہے کہ شیطان کو ہم اندر داخل ہونے سے روک سکیں اور بہکانے سے روک سکیں۔ ہاں، یہ وظائف ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان کے لیے کوڑے کا کام کرتے ہیں، جیسے کوڑا مارنے پر انسان بھاگتا ہے، چیختا ہے، ویسے شیطان کے لیے یہ وظیفے کوڑے کا کام کرتی ہیں۔ استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بنی آدم مولود، بنی آدم میں جتنے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، مولود وہ بچہ جو نو مولود ہے، جو ابھی پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ الا یمسہ الشیطان، پیدا ہوتے ہی شیطان اسے مس کرتا ہے، چھیتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ حین یولد، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ چنانچہ فیستحل صارخا من مس الشیطان، شیطان ہی کے مس کرنے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ سب سے پہلے شیطان اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ فوراً بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی نہ رویا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش نارمل نہیں ہے، یعنی یہ نارمل پیدا نہیں ہوا ہے، کچھ بیماری ہے، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کیا، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بچہ رویا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ تو اس وجہ سے شیطان جو ہے ٹچ کرتا ہے اور بچہ روتا ہے۔ اب شیطان کیوں مس کرتا ہے؟
حدیث میں تو اس کی وجہ نہیں ہے، لیکن جو احادیث پہ نظر رکھتے ہیں محدثین وہ کہتے ہیں کہ دراصل جیسی ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً شیطان نشان لگاتا ہے، نشان زد کرتا ہے کہ یہ ہے میرا دشمن، زندگی بھر اس کو بہکانا ہے۔ چنانچہ وہ جو انگلی کرتا ہے، لگاتا ہے، اس سے بچہ روتا ہے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان کے ہر عمل میں انسان کے لیے تکلیف ہے، اور جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا فوراً ابلیس اس نئے پیدا ہونے والے بچے کے پیچھے ایک نیا شیطان لگا دیتا ہے، اس کے مرنے تک وہ شیطان اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اشارہ کر دیتا ہے، نشان زد کر دیتا ہے کہ یہ تیرا دشمن ہے، زندگی بھر اس کے پیچھے پڑے رہنا، اسے جنت سے روکنا، جہنم کی طرف لے جانا۔ تو وہ جو نشان زد کرتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، اس سے بچہ روتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے آپ نے فرمایا غیر مریم و ابنہا، سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان دونوں کو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دونوں خاص اللہ کی نشانی بننے والے تھے۔ حضرت مریم اللہ کی یہ نشانی کہ بغیر شوہر کے انہوں نے اولاد پیدا کی اللہ کی قدرت سے، اور حضرت عیسیٰ یہ نشانی ہے کہ بغیر والد کے وہ دنیا میں آئے۔ تو ان کو اللہ نے اپنی خاص نشانی بنانی تھی اس زمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص پیدائش کے وقت ان دونوں کو محفوظ رکھا۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اول تا آخر شیاطین اور شیاطین کے سایوں سے بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی پیدائش اور جو علامتیں ہیں آپ کی پیدائش کی، بتوں کا گر جانا اور کنگوروں کا گر جانا ایران میں، اور نہ جانے کیا کیا نشانیاں ہیں، تو یہ صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ شیطان کی شکست کا، اس کی مغلوبیت کا، اور اس کے ہر حملوں کے اور سازشوں کے ناکامی کا دن تھا، تو وہ آپ کے قریب کہاں سے آتا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیطان سے محفوظ یقیناً، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بوقت ولادت شیطان سے محفوظ رہے۔ باقی ہر انسان پر شیطان اتنا تصرف کرتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی نشان لگاتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للشیطان لمہ بابن آدم وللملک لمہ بابن آدم، کہ ابن آدم کے ساتھ دو دوست لگا دیے جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فرشتہ اور ایک ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے شیطان۔ یہ دونوں زندگی بھر ہر وقفے سے شیطان بہکاتا رہتا ہے اور فرشتہ اسے نیکی کی طرف لاتا رہتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے بہکانے کا جو طریقہ ہے فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، وہ شر کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں وعدے کرتا ہے کہ یہ کام کر لو کامیابی ملے گی، یہ کام کر لو تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ تو جتنے حرام اور ناجائز کام ہیں اس میں کامیابی کے جھوٹے وعدے کراتا رہتا ہے اور ہر گناہ کراتا رہتا ہے۔ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تکذیب کراتے رہتا ہے، حق کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، اور بہرحال فرشتے کا جو تصرف ہے فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ، وہ خیر کے وعدے کرتے رہتا ہے کہ تم یہ خیر کے کام کرو، اس میں یہ ثواب ملے گا، یہ آخرت کا فائدہ ہوگا، یہ اللہ راضی ہوں گے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، اور حق کی تصدیق کراتا رہتا ہے، حق کے قریب لاتا رہتا ہے فرشتہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں غور کر لے، دونوں طرح کی کیفیتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، گناہ کا بھی داعیہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کے بھی ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ تو گناہ کا داعیہ دراصل وہ شیطان کرا رہا ہے، اور نیکی کے ارادے دراصل یہ فرشتے کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ فرشتے والی علامت اپنے دل میں پائے، نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اذان ہوئی، نماز کو جانے کا دل چاہا، قرآن کریم کی تلاوت کا کبھی جی چاہا، بلکہ کبھی نہیں ہمیشہ، تو جتنے نیکیوں کے کام ہیں اللہ کی راہ میں دینے کا جی چاہ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حمد بیان کرے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ یہ خیر کی طرف لے جا رہا ہے، اور فوراً وہ خیر کے کام کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جس کے دل میں وہ والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے گناہوں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلیتعوذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ مانگے
من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور دل سے اس خیال کو جھٹک دے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان حائل ہو جاتا ہے میرے اور میری نماز کے درمیان، یعنی جب نماز پڑھتا ہوں ادھر ادھر کے خیالات۔ یہ عام طور پہ نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کی رکعت بانے اور ادھر ادھر کے خیالات شروع ہو گئے، تو یہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے جہاں تک آواز نہ پہنچے، پھر اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، لیکن جب نماز شروع ہو جاتی ہے وہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور خوب بہکاتا رہتا ہے اس کی نماز خراب کروں۔ تو علماء نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اذان اور اقامت یہ نماز سے کمتر عبادت ہے، نماز سے کم ہے، یہ نماز کا درجہ اذان اقامت سے بڑھا ہوا ہے۔ اذان اور اقامت میں بھاگ رہا ہے مگر نماز میں نہیں بھاگ رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے نمازیوں اور مومنین کے امتحان کے لیے کہ اذان اور اقامت کی برکت یہ ہے کہ میرا نام سنے اور وہ رہے، ہو نہیں سکتا، بھاگے گا، لیکن نماز میں اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ مجھے اب اپنے بندے کی نماز کا امتحان لینا ہے کہ وہ نماز میں کتنا میرے لیے پڑھ رہا ہے اور کتنا دنیا کے خیالات کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ نماز میں خیالات کا آنا یہی اصل امتحان ہے ہمارے لیے، اللہ امتحان لے رہے ہیں، لہذا خیال آتے جائیں گے، جھٹکتے جائیے، کوئی بھی خیال آیا، گھر کا خیال آیا فوراً نکال دیں، دکان کا آیا فوراً نکال دیں، دوست و احباب کا آیا فوراً نکال دیں، نکالتے جائیں، کوشش جاری رکھیں۔ جس طرح ہم عاجز آتے ہیں نا ویسے شیطان بھی عاجز آتا ہے، وہ ایک نہیں کئی دنوں تک محنت کرے گا، بہکائے گا، یہ اور وہ یاد دلائے گا، یہاں تک کہ پورے 24 گھنٹوں میں جو بات یاد نہیں آتی نماز میں یاد آتی ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم جھٹکتے رہیں، نکالتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی نماز میں ہم اطمینان محسوس کریں گے، وہ چلا گیا، وہ عاجز آ گیا، یہ بندہ بھٹکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شیطان، کہ اے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شیطان ہے جو نماز میں آ کے بہکا رہا ہے، یقال لہ خنزب، جس کا نام ہے خنزب۔ وضو کے بارے میں بھی حدیث آئی کہ وضو میں بھی شیطان آ کے بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام تھا ولہان۔ اور نماز میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خنزب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم اس کا احساس کرو کہ یہ مجھے بہکا رہا ہے شیطان، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن، تو اللہ کی پناہ مانگ لو اس سے۔ کیسے پناہ مانگیں گے؟ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا زبان سے تو جو پڑھ رہا ہے وہی پڑھتے رہے، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یا جو بھی پڑھ رہا ہے، دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، یہ اس کا اثر ہوگا دل میں پڑھنے کا شیطان کے اوپر۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت زیادہ شیطان جو ہے بہکا رہا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھنے کے لیے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ مکمل طور پہ یہ ایک حصار ہو گیا شیطان سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں اور نماز شروع کریں، ایسا متعدد مرتبہ کریں ہر نماز سے پہلے جب تک کہ ہماری کیفیت بدل نہ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک وظیفہ بتایا کہ ایسا پڑھ لیا کرو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ففعلت ذالک، میں نے ایسا ہی کیا، فاذهبہ اللہ عنی، الحمدللہ اللہ نے مجھ سے یہ کیفیت دور فرما دی، یہ شیطان کا بہکانا ختم ہو گیا۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو وظیفہ ہے جو پڑھنا ہے، دوسرا دل سے پکا ارادہ کہ مجھے اپنی نماز کو وسوسوں سے بچانا ہے، کہ وظیفہ بھی پڑھیں اور دل میں آنے والے خیالات سے لڑتے بھی رہیں، اس کو ہٹاتے بھی رہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا وہ عاجز ہو جائے گا، اس کے بعد وہ چلا جائے گا شیطان۔ آخری حدیث، حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان رجلا سألہ، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، انی اہم فی صلاتی، نماز میں بہت وہم ہوتا ہے، بڑے وسوسے آتے ہیں،
فیکثر ذالک، بہت ہوتا ہے یہ۔ تو حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امضی فی صلاتک، اطمینان سے نماز پڑھتے رہو۔ یہ وسوسہ اور وہم ڈالتا ہی ہے شیطان، اس لیے کہ نماز مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے ابھی سبحان ربی العظیم پڑھا یا نہیں پڑھا، تشہد میں نے پورا پڑھا یا نہیں پڑھا، خیال تو کہیں اور تھا، نہ جانے سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس طرح کے خیالات وہ شک میں ڈالتے رہتا ہے۔ تو حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں تم نماز پڑھتے رہو، بالکل بھی جو ہے شک و شبے میں مبتلا نہ ہو۔ فَإِنَّهُ لَن يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ، اس لیے کہ شیطان تمہارے پاس سے جا نہیں سکتا، جب تک تم وہم کو اہمیت دیتے رہو گے وہ لگا رہے گا، ہر نماز میں وہم ڈالے گا، تمہاری نماز خراب کرے گا۔ حتیٰ تنصرفا، یہاں تک کہ تمہاری کیفیت ایسی بنا دے گا کہ تم نماز سے سلام پھیرو گے اور تم خود کہہ رہے ہوگے ما اتممت صلاتی، یہ نماز میری شاید صحیح نہیں ہوئی، وہ تشہد میرا پورا ہوا یا نہیں ہوا، وہم ہے، شک ہے۔ تو ہر نماز کے بعد تمہارا یہی حال رہے گا، اور ہر نماز کے بعد شیطان خوشی خوشی جائے گا اس کی نماز تمہیں خراب کر دیا، مشکوک کر دیا۔ لہذا جو بھی وہم آئے نماز جاری رکھو۔ ہاں بہت اگر اس طرح کا ہو رہا ہے یقین کی درجے میں، سجدہ سہو کر لو، ایک اگر کچھ واجب وغیرہ چھوٹا ہے سجدہ سہو سے جو ہے وہ بھی جو ہے مکمل ہو جائے گا، نہیں بھی چھوٹا ہوگا صرف وہم کی وجہ سے سجدہ کر لیے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ مجھ سے کچھ وہم ہوا، میں نے سجدہ سہو کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعتاً غلطی ہوئی تھی تو سجدہ سہو اس کی تلافی ہے، نہیں غلطی ہوئی تھی تو جس شیطان نے وہم ڈالا اس کے لیے کوڑا ثابت ہوگا سجدہ سہو، کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، تم ایک سجدہ زائد کر دیے، وہ چیختا ہوا بھاگے گا۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے نماز جاری رکھو، بہت زیادہ ہوا تو علماء لکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کر لو، یہ کچھ دنوں تک کیفیت ہوگی، اس کے بعد نماز میں الحمدللہ ایسا اطمینان محسوس ہوگا کہ ہم کو خود جو ہے بڑی جو ہے اس پر خوشی ہوگی۔ تو یہ حدیثیں ہیں وسوسے کے متعلق، نماز کے باہر وسوسہ ہے اس کو بھی جھٹکیں، نماز کے اندر وسوسہ ہے اس کو بھی نکالیں، یہاں تک کہ شیطان کو ہم عاجز کر دیں، وہ خود بھاگ جائے، خود چلا جائے۔ اور اگر ہم نے وسوسے کو اہمیت دی، وہم کو اہمیت دی، وہ پیچھے لگا رہے گا، ہماری عبادتیں خراب کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وسوسوں سے اور شیطانی بہکاوے سے محفوظ فرمائے اور اطمینان والی زندگی گزارنے اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب